مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے اکثر دل میں ہوتی ہیں وہ سب کر جاتے ہیں. تو پھر آپ ایسی ایک بات دل میں تھی جو میں نے سوچی تھی اور مجھے باخدا میں دل سے کہہ رہا ہوں خوشی بھی تھی, وہ بھی دوا خان بھائی نے کر دی. اب میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں تھی. امجد بھائی کے منتخب ہونے, ویسے تو ہمارے سارے چیئرمین وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں تو ہمیں بڑی دلی خوشی ہے, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب منتخب ہوتے یا جیسے امجد بھائی منتخب ہوئے ہیں تو باخدا جیسے دوا خان بھائی نے کہا تو ہمیں دلی خوشی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے. اور مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے سعید اکبر بھائی کے ساتھ, ہمارے یہ سامنے چہرے بیٹھے میں ستار بھائی, حفیظ بھائی اور یہ نواز بھائی, ڈاکٹر صاحب, یہ ایسے لوگ ہیں سر کے پاس اسکول بھی ہم آئے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کھایا پیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے پروگرام کیے ہیں تانوں میں, جھگڑوں میں, اور خاص کر جیسے سعید اکبر بھائی نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ روڈ بلاک کیے, جھگڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے سر پٹے ہیں. یہ ساری چیزیں, ساری قربانیاں ہمیں یاد ہیں, ہم نہیں بھولے کم از کم. ہم پی ٹی آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کو یاد ہے. دوا خان بھائی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ دیے گئے, میں آج اس کا اعتراف میں بھی کرتا ہوں, اور جتنے پارلیمانی بورڈ کے ممبر ہوں گے ان میں سے زیادہ تر لوگ کریں گے کہ اس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس پر عمل نہیں ہوا. میں نے اس سلسلے میں اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کو خط بھی لکھا ہے, آج بھی میرے پاس ہے. میں نے اس کو کہا کہ جو فیصلے پارلیمانی بورڈ میں کیے تھے یہ بڑی بددیانتی ہے, یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بھی جائیں گے, لیکن ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر احتساب نہیں کریں گے خدا نخواستہ پھر بڑھ کر ہمارا جو ہے وہ ناراض ہوگا, پھر عوام ہمارا احتساب کرے گی. تو زیادتیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی. آپ کے پاس آنے کے دو مقاصد ہیں, ایک مقصد بعد میں بیان کروں گا, آخر میں انشاءاللہ یاد دلانا ہے, وہ میرا ذاتی مقصد ہے. ذاتی کیا ہے, پارٹی کا ہے, لیکن مقصد میرا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنے ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ جب کسی کام کے پیچھے پڑتے ہیں ہمارے نا, تو ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, پھر فون رابطہ نہیں بھی کرو, تیسرے دن پھر رابطہ کرتا ہے کہ ناراض لوگ ہیں. ہماری سستی ہے, آپ کی ناراضگی بالکل بجا ہے. جیسے ہمارے چیئرمین نے کہا امجد بھائی نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح پی ڈی ایم سے لڑنا ہے, جس طرح باہر لڑنا ہے, اگر ہماری اپنی پارٹی میں کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی ناانصافی کرتا ہے, تو ظاہر ہے ان فیصلوں کے خلاف بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی پارٹی میں ناانصافی یا زیادتی کے فیصلے تسلیم کریں, اس کے خلاف ہمیں ہر فورم پر بات کرنی ہوتی ہے. بالکل جب لاسٹ میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج یہاں آنے کا مقصد, آپ سب کو موبلائز کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے یا امجد بھائی اپنے لیے یا ڈاکٹر اپنے لیے یا دوا خان بھائی, سعید اکبر بھائی یا سر ہمارے کوئی گروپ بنا رہے ہیں. اگر یہاں فائدہ ہوگا تو یہاں کے لوکلز کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے ملک صاحب یہاں کے رہائشی ہیں, خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جو ہے وہ بہت بڑی جنگ ہے, وہ میری اور آپ کی لڑائی سے بہت بڑی جنگ ہے. ہمارے ساتھ بھی بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں پارٹی میں اور ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم کیوں کھڑے ہیں. میں آپ صرف یہ دیکھیں, سوشل میڈیا اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں, میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ چونکہ بات آ گئی ہے. پچھلے دنوں ہم گئے آفتاب صدیقی بھائی کی صدارت میں, ہم عمران خان صاحب سے ملنے گئے. تو جب بلال غفار نے استعفیٰ دیا تھا تو عمران خان صاحب کو علی بھائی نے, علی زیدی بھائی نے کہا کہ یہ اس کا تعارف کہ بلال غفار نے اچھا کام کیا, یہ وہ عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا. پھر آفتاب بھائی نے بات کی, میری باری تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چیئرمین صاحب مجھے ایک بات کرنی ہے, جو بات آپ کرتے ہیں, جو بیانیہ آپ کا ہے, وہ ہم سب کا کیوں نہیں ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بولتے ہیں تو ہم سارے ایم پی ایس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں بولتے. چیئرمین عمران خان صاحب کے الفاظ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, مجھے مخاطب کر کے کہا
کہ کیونکہ یہ سارے بزدل ہیں، یہ سارے ڈرپوک ہیں، مجھے ان کو بہادری کے ٹیکے لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ قائد کو ہماری گولیاں لگی ہیں، ہم پھر بھی اپنی سیاست کو بچانے میں لگے ہوئے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولوں گا، اگر میں باجوہ کے خلاف بولوں گا یا ڈرٹی ہیری کے خلاف بولوں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو خدا کے بندے، جو لیڈر آپ کو لیڈ کر رہا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوئے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی نہیں بولتے، بہت سارے لوگ منیز ایم پی ایس نہیں بولتے اپنی سیاست۔ میں تو کم از کم برمل آپ سوشل میڈیا دیکھے مائز نہیں کیا۔ آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ حق کے لیے ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ آپ نے نادر کی صورت میں ایک کینڈیڈیٹ اتارا، آپ نے کہا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہم دوبارہ پی ٹی آئی میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ آج وقت یہ ہے کہ آپ سارے اختلافات، بلدیات، ساری چیزیں بلا کر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اس کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب انشاءاللہ ہمیں اقتدار ملے گا، ہماری یہ تحریک کامیاب ہوگی، حقیقی آزادی ملے گی، تو پھر ہم آپس میں بھی احتساب کریں گے کہ کس نے زیادتی کی اور کیوں زیادتی کی۔ اور مجھے یقین ہے، میرا انصاف پسند ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری بات بھی سنے گا۔ اور کسی نے اگر کسی کو، آپ لوگوں کو یہ بات کہی ہو کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ سننے والے ہیں، کوئی بندہ نواز شریف کا مجھے بتائے کہ وہ کھل کر اس طرح بات کرے، کوئی زرداری کے سامنے کوئی بات کرے جس طرح ہم اپنے قائد کے سامنے بات کرتے ہیں۔ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ اگر میں غلط بیانی کروں گا، جھوٹ بولوں گا، تو میرے سارے ایم پی ایس کہیں گے کہ نہیں، ہم تو یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے اسی طرح شکایتیں لگائی ہیں جس طرح ہمارے سامنے آپ شکایت لگاتے ہیں، ہم اپنے چیئرمین کے سامنے شکایت لگاتے ہیں، کیونکہ کمزوریاں تو ہم سب میں ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس پہ کہ ہمارا ذاتی کل ایک احتجاج ہو رہا ہے، شہید اکبر بھائی آپ سب کے علم میں ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ کراچی کو جو کم گنا جا رہا ہے، دیکھیں سیدھی بات ہے، بڑی لمبی بات نہیں کرتا، اگر کم گنا جائے گا سر جی تو وسائل کم ملیں گے، حصہ کم ملے گا۔ فرض کرو ایک گھر میں 15 لوگ ہیں اور ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، تو 15 والوں کو آپ نے 6 گنا ہے، تو جب آپ کسی چیز کا بٹوارا کریں گے تو 5 اور 6 کے کریں گے، تو وہ 9 لوگ تو ضائع ہو گئے۔ تو ہماری گنتی کم گنی گئی ہے۔ کل حیدری میں احتجاج ہے، اس میں آپ سب نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنا ہے، آپ کو تیار ہے اس کے لیے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر جگہ پہنچاؤں گا، لیکن جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت، اگر کسی نے مجھے کال کی ہے تو میں اٹینڈ کرتا ہوں، نہیں تو کال بیک کرتا ہوں، نہیں تو میسج پہ جواب دیتا ہوں۔ یہ بہت کم ہوا ہوگا کہ میں نے کسی کو رپلائی نہیں کیا ہوگا۔ اب آخر میں دوا خان بھائی نے شوکت خانم کو تو تفصیل سے بتا دیا، میں صرف ایک نظریے کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لوگ اسی کا گلہ کرتے ہیں کہ سول میں فلانی جگہ میں ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ دو نظریے ہیں، ایک ہے یہ نظریہ کہ ہمارے لیے ہماری پارٹی کچھ کرے، ایک ہے یہ نظریہ جو کہ عمران خان صاحب کا ہے، ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے کسی بندے کی سفارش نہیں کرنی ہے، ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ کیوں ہماری پارٹی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ہم پھر کام کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے خود کو سپورٹ کرنا ہے، ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اور جس طرح پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اس طرح لوگوں کو عادت کروائی ہے، لگایا ہے، آپ مجھے بتائیں، سر نے بات کی کہ 10 لاکھ روپے ملے ہیں، کتنے اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے، کیا اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ادارے ٹھیک ہو، پولیس ٹھیک ہو، تو تانے میں آپ کو ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہیں اور پر آپ کو میں 1-2 واقعات بتاؤں گا، لیکن وہ سوشل میڈیا کے سامنے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ہم کس حد تک جاتے ہیں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے مانگیں گے آپ ضرور ناراض ہوں گے، لیکن میرے بس میں نہیں ہوگا۔
میں کم از کم اپنی یہ بات کرتا ہوں، مجھے میرے کا ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، مجھے پی اے کا ملتا ہے یا نہیں ملتا. کم از کم یہ گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ زندگی رہی آپ رابطے میں رہیں، ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میں آپ کے کام آؤں گا، آپ بھی میرے کام آئیں گے. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں گے تو مسائل انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے. دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہوا. ہم نے مل کر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے لڑنا ہے. یہ جو بچے ہیں نا، جو ہم نے مصیبتیں جھیلی ہے، جو آپ لوگوں نے جھیلی ہے، آپ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے بھائی کتنی مشکلیں آپ نے جھیلے ہوں گے، کتنے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہوں گے، کتنے ناجائز آپ نے برداشت کیے ہوں گے، لیکن کم از کم یہ تو برداشت اس طرح مصیبتوں میں نہ ہونا. برطانیہ کا سسٹم آج کیوں ٹھیک ہے؟ انصاف پہ مبنی نظام ہے. اب میں آپ کو کہوں گا کہ بس یہ آخری 2-3 باتیں کر رہا ہوں، آپ نے موبائل بالکل آف کرنے ہیں تاکہ میں بالکل آپ نواز بھائی کے لیے خصوص طور پر 2-3 واقعات شیئر کرتا ہوں.